امریکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار، وزیر اعظم کی امریکی صدر سے ملاقات انتہائی شاندار۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق حوصلہ افزا باتیں کی۔ انہوں نے امریکی کمپنیوں کو فوری پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی سما سے خصوصی گفتگو۔ کہا کہ ملاقات میں معیشت، انسداد دہشت گردی، معدنیات، AI اور کرپٹو پر گفتگو ہوئی۔ شہباز شریف کے دو ٹوک جواب سے بھارتی صحافی لاجواب۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں انتشار کی بھارتی سازشیں ناکام بنا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دانش مندی سے افواج پاکستان کو لیڈ کیا۔ پے در پہ حملوں سے بھارت کا دماغ چکرا گیا۔ فرام سما ٹیلی ویژن آئی کیم فرام اسلام آباد۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میٹنگ میں کیا کارڈنل ڈسکس؟ اچھی میٹنگ ہوئی، بڑی خوشگوار ماحول میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات، جوائنٹ وینچر، سرمایہ کاری کے لیے انہوں نے بہت ہی حوصلہ افزا باتیں کی۔ انہوں نے وہیں پر اپنی کمپنیز کو کہا کہ وہ پاکستان فوراً جائیں، سرمایہ کاری کے جو مواقع ہیں ان کو بات کریں۔ میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک مرتبہ پھر دلی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے خطے میں پاکستان ہندوستان کے درمیان جنگ بند کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی ٹیم نے، میں نے ان کو 24 کروڑ جو عوام ہیں ان کی طرف سے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اگر جنگ بڑھتی تو خطے میں کیا تباہی ہوتی، لیکن یہ آپ کی بہت بڑی، اور اسی لیے ہم نے آپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے آپ کو نامنیٹ کیا۔ خوش ہوئے، انہوں نے شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا میں نے اپنا فرض ادا کیا، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے آج ایک بڑا اچھا جواب بھی دیا تھا انڈین جرنلسٹ کو کہ وی آر کاؤنٹرنگ انڈیاز ٹیررزم، اس کا ذرا بیک گراؤنڈ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر اباؤٹ کاؤنٹر کراس بارڈر ٹیررزم، انہوں نے کہا کہ وی آر ڈیفیٹنگ دیم، دیز کراس بارڈر ایجنٹس، they are trying to create trouble in Pakistan and foreign money, we are defeating them hands down۔ آپ کا اگلا فیوچر روڈ میپ کیا ہے؟ اس بیچ میں کہا ہے کہ we have won the war but now we want to win peace۔ تو یہ تو کارڈنل پلر ہو گیا نا فارن پالیسی۔ پہلگام واقعے کو بھارت نے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، ہمارے بے گناہ شہریوں کو شہید کیا۔ پاک فوج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، دشمن کے 7 طیارے گرائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی سے دلیرانہ خطاب، کہا پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، دنیا نے بھارت کا انجام دیکھ لیا، خبردار کیا کہ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو یہ اعلان جنگ کے مترادف ہوگا۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھارت کی رسوائی کے چرچے، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، 7 طیارے زمیں بوس کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے دھواں دھار خطاب۔ شہباز شریف نے کہا بھارت نے پہلگام واقعے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، ہمارے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ Our valiant armed forces under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen۔ وزیر اعظم نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بھی تعریف کی، پوری دنیا کو بتا دیا کہ فضائی لڑائی میں بھارت کو 7-0 سے شکست دی۔ Repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our Falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust۔ بھارت کو اس کی اوقات یاد دلانے کے بعد وزیر اعظم نے مذاکرات کی پیشکش کر دی، کہا جنگ ہم نے جیت لی، اب ہم جیتیں گے، بھارت کے ساتھ جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ We have won the war and now we seek to win peace۔ Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی اعلان جنگ تصور ہوگا۔ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کو بھی سراہا، انہیں امن کے نوبل انعام کا جائز حقدار قرار دیا۔
اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ افغانستان کی صورتحال پر پاکستان، چین، روس اور ایران کے وزرائے خارجہ کا چوتھا اجلاس نیو یارک میں ہوا۔ اعلامیے کے مطابق چاروں ممالک نے افغانستان کو ایک آزاد، متحد اور پرامن ریاست دیکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ افغانستان سے دہشت گردی، جنگ اور منشیات کے خاتمے پر اتفاق کیا گیا۔ وزرائے خارجہ نے افغان معیشت کے استحکام اور علاقائی رابطوں کو بڑھانے پر زور دیا۔ اجلاس میں افغانستان میں BLA، TTP، القاعدہ اور دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ افغان حکام پرزور کہ دہشت گردوں کی بھرتی، فنڈنگ اور اسلحے تک رسائی روکی جائے، افغان سرزمین ہمسایہ ممالک اور خطے کے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ یاسین ملک اور افضل گرو کا ٹرائل انصاف کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی بھی آواز بلند کرنے پر مجبور۔ بھارتی اخبار کو لکھے گئے مضمون میں عدالتی کارروائی پر سوالات اٹھا دیے۔ محبوبہ مفتی نے لکھا کہ یاسین ملک کو مناسب قانونی نمائندگی نہیں ملی، عدالتی جانبداری کا بھی سامنا ہے۔ یاسین ملک اور افضل گرو کے خلاف کارروائیاں قانونی نہیں سیاسی ہیں۔ مقبوضہ وادی میں بغیر مقدمہ قید اور اختلاف رائے کو کچلنا معمول بن چکا ہے۔ یاسین ملک اور افضل گرو کے کیس میں قانونی جواز اور اعتماد کا فقدان ہے۔ جبکہ بھارت میں کل کے ہیرو اپنا حق مانگنے پر غدار قرار پائے۔ لداخ کے عالمی شہرت یافتہ ماہر تعلیم سونم وانگچوک کو بھارتی فورسز نے ملک دشمن قرار دے کر حراست میں لے لیا۔ سونم وانگچوک پر نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور انہیں لداخ سے باہر جودھ پور جیل منتقل کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق NSA کے تحت گرفتار شخص کو 12 ماہ تک بغیر عدالتی کارروائی جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ سونم وانگچوک عالمی شہرت یافتہ ماہر تعلیم ہیں۔ ان کی زندگی پر بالی ووڈ میں 3 ایڈیٹ نامی فلم بھی بنائی گئی تھی، لیکن مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کرنے پر انہیں بھارت غدار بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کرک میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس کا فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن کے دوران 17 خوارج ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے تو یہ خبر آ رہی ہے کرک سے، جہاں فورسز اور پولیس نے فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن کیا ہے اور اس آپریشن کے نتیجے میں 17 خوارج ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے تو سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے بڑی کامیاب کاروائی، انہوں نے کی ہے، بڑی کامیابی انہیں ملی ہے۔ آگے اب آلو کی فصل کاشت ہونی ہے، مجھے یہ بتائیں بیل اب کس طرح ہوگی یہ فصل کاشت؟ اب موسم ہے فصلوں کے کاشت کرنے کا۔ جو قصور میں لاکھوں ایکڑ پر ہلدی تباہ ہو گئی ہے، بانس تباہ ہو گیا ہے، گندم تو ابھی چلو 2 مہینے ہیں، جو منجی کی فصل تباہ ہو گئی ہے، 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہے منجی کی فصل پر 1 ایکڑ کا، 20,000 سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کسان کو بھی اپنا بیوروکریٹ سمجھیں، بابو سمجھیں۔ کسان کو چلو چیف سیکرٹری یا سیکرٹری تو دور کی بات، کم از کم سیکشن افسر سمجھیں۔ آپ دفتروں کا حالت دیکھیں، یہ لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سیکٹریٹ کے پودے دیکھیں اور جا کے کسانوں کے اجڑے ہوئے گھر دیکھیں۔ آپ اپنے آفسز دیکھیں، DPO DCO آفس، یہ گورا نظام چھوڑ کے گیا ہے۔ گورا اپنے آپ پنجاب کے وارث نہیں، آپ گورے کے اس نظام کے وارث ہیں۔ پنجاب کے وارث ہوتے تو آج آپ کسان کی ہاری کا بات کرتے، اس مزدور کی بات کرتے جو ساؤتھ پنجاب سے لاہور میں بیٹھا، کوئی برتن دھو رہا ہے بیچارہ، کوئی کلی کا کام کر رہا ہے، کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے، لیکن اس کے بچے وہاں اجڑ گئے ہیں پانی میں، غیر کاشتکار طبقہ۔ خدا را اس کے لیے سوچیں، اپنی بے عزتی محسوس نہ کریں۔ اگر ہم بار بار گزارش کر رہے ہیں تو آپ اپنی ذات پہ باتیں نہ لیں، مشاورت کا دائرہ وسیع کریں، صرف یہی ہماری گزارش ہے۔ اور اگر آپ کو انگلیاں توڑنے کا شوق ہے تو پھر اس کے لیے صرف اتنا ہی میں کہوں گا، جو انگلیاں توڑنے نکلے ہیں ذرا سوچ کے چلنا۔ یہی انگلیاں قلم تھامے تو تخت ہلا دیتی ہیں، یہی انگلیاں قلم تھامے تو تخت ہلا دیتی ہیں۔ اور یقین جانیں کہ عوام بڑے تنگ ہیں۔ یہ جو کارپوریٹ سیکٹر، میں آپ کو ایک PTI دور کے ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ ملک ریاض صاحب نے کہا کہ یہ شاہ کام جو ہے نا برج، یہ بیریا ٹاؤن جائیں، مجھے یاد ہے میں زرداری صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو ملک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی یہ میں بنا دیتا ہوں، گورنمنٹ سے اجازت لے دیں۔ تو ہم نے، ہماری کیونکہ پنجاب میں حکومت نہیں تھی،
تو انہوں نے کہا اگلی گورنمنٹ آ گئی, اگلی گورنمنٹ کی انہوں نے کہا 4.5 کے 5 ارب کا بننا تھا, تو پھر وہ گورنمنٹ کے پیسوں سے بنا, وہ پیسے کسی نے لے لیے ہوں گے پرائیویٹلی. تو اسی طرح یہ بند بنانا, یہ اوور ہیڈ برج بنانا ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لیے, ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے تعلقات کا بھی سب کو پتہ ہے کہ کون کس کا رشتہ دار ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیاں اچھی چیز ہیں, لیکن اگر اپنے پیسوں سے بنائیں. اگر سڑکیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لیے بنائی جائیں گی, بند بنائے جائیں گے, اوور ہیڈ برج بنائے جائیں گے, تو اس کسان, ریڈی والا, ٹانگے والا, عام مزدور, عام صافی, عام کیمرہ مین, عام قلمکار, عام سٹوڈنٹ کا بھی کوئی رائٹ ہے اس ملک کے اوپر, اس صوبے کے اوپر. تو میں ابھی آپ سے سوالات لینا چاہوں گا کہ یار ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کہ میں 10 لاکھ روپیہ فی افیکٹی کو دینا چاہتی ہوں. ہاں ہم لوگ جو ہیں وہ 20-25 ہزار کی بات کر رہے ہیں. تو میں مریم نواز صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ جو 60 لاکھ افیکٹیز ہیں ان کے جو 10 لاکھ ہیں اس کا کوئی بجٹ اناؤنس کریں, وہ کس طریقے سے انہوں نے 10 لاکھ روپیہ فی کسان کو مانگنا ہے, بانٹنا ہے. کیونکہ سارا پنجاب کا جو کسان ہے اس وقت مریم نواز صاحبہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ 10 لاکھ روپیہ کب وہ ان کے حوالے کرتی ہیں. اور یہ بجٹ بھی بتا دیجیے گا کہ کتنا بجٹ آپ نے اس کے لیے, کتنے خرب روپے کا بجٹ جو ہے وہ, یہ اتنا بجٹ انہوں نے بتایا کہ 5 پنجاب کے بجٹ بھی اکٹھے ہو جائیں تو 10 لاکھ روپے آپ نہیں دے سکتے. تو میں گزارش کروں گا ان سے.